السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، معاون ہے. انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور جو کفار ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یہ طاغوت انہیں روشنی سے نکال کر، نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نور کے سلسلے میں اور اسی طرح سے ظلمات کے سلسلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، نور سے مراد حق ہے، نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ظلمات سے مراد اس کے خلاف وہ تمام باطل اور ناحق چیزیں ہیں، ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو ظلمات میں آتی ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ حق واحد ہے، حق ایک ہوتا ہے، اور گمراہیاں، تاریکیاں بہت ساری ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو واحد استعمال کیا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت سے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم سب اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، اسی راستے کے پیچھے چلو. اور بہت سارے راستے ہیں گمراہی کے، ضلالت کے، ان کی پیروی نہ کرو. تو جو صراط مستقیم ہے اسے واحد استعمال کیا گیا، اور اتبعوہ اس کی پیروی کا حکم دیا گیا، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. اور سبل، بہت سارے راستے، یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں، بدعات کے راستے ہیں جو صراط مستقیم کے علاوہ دائیں بائیں نکلے ہوئے ہیں. ان راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع استعمال کیا. السبل، سبل متفرقہ، الگ الگ مختلف راستے جو حق راستے کے علاوہ دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں. ان راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبل فرمایا. اور فلا تتبعوه، ان راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں صراط مستقیم واحد استعمال کیا گیا، ایک ظاہر ہے کہ راہ حق، راہ ہدایت ایک ہے، اور گمراہی کے راستے ایک سے زیادہ ہیں، بہت سارے راستے ہیں، اس لیے وہاں پر سبل جمع استعمال کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پیروی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیتا ہے، اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی شعار بندے بن جاؤ. تو بہرحال یہ ہے، حق واحد ہے، اور ظلمات یعنی ہدایت کے علاوہ جو تاریکی کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ نور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. نور، ہدایت، حق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور گمراہیاں انسان شیطان کی وجہ سے، اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے، اور باطل پرستوں کے پیچھے اور گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے پیچھے چل کر کے حق سے منحرف ہو جاتا ہے، روشنی سے ہٹ کر کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جہالت کی وجہ سے، جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے بھی انسان، حق کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے انسان میرے بھائی تاریکیوں میں رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کفر میں، شرک میں، بدعات میں، اور بہت ساری خواہشات نفسانی کے پیچھے انسان چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ روشنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نور نہ دے، روشنی نہ دے،
ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں مل سکتی، روشنی نہیں مل سکتی۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روشنی نہ دے اسے روشنی نہیں مل سکتی۔ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دعا کیا کرتے تھے، خاص طور پر تہجد کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام بہت ساری دعا کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں آپ فرماتے تھے اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعل قلبی نورا، اللہم اجعل بصری نورا، بہت ساری، اللہم اجعل عینی نورا، اے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے نور بنا دے، مجھے نور عطا فرما، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، اے اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے، میری نگاہوں کے لیے نور بنا دے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے بہت سارے اعضاء، فی عظمی نورا و فی عصبی نورا، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے سارے حصے کے نام لے لے کر کے آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روشنی بنا دے، اس میں ہدایت، اس میں نور ڈال دے۔ تو نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نور نہ دے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت، حق کی راہ نہ دکھائے اسے دنیا کی کوئی طاقت حق کی راہ نہیں دکھا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علماء اور دعات جو ہیں ان کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، کسی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ توفیق والی جو ہدایت ہوتی ہے نا کہ آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے، کفر سے شرک سے نکل کر توحید میں آ جائے، بدعات سے تائب ہو کر کے سنت پرست ہو جائے، اس کی ہدایت دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ جو کام چل رہا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، قرآن کریم اور دیگر کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری وہ ساری چیزیں، اور قیامت تک جو اللہ کے دین کے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتاب کو دنیا کے سامنے پہنچاتے رہیں گے، اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ ہدایت توفیق والی جو ہوتی ہے نا، ہدایت کی صرف دو قسمیں، ایک ہدایت دلالہ ہے، ہدایت الارشاد ہے، یعنی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا مطلب رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، صحیح راستہ دکھانا، غلط راستوں سے دور کرنا۔ یہی کام انبیاء کا ہے، یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان علماء بندوں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں۔ ہدایت جو توفیق والی ہدایت ہے، دوسری قسم ہدایت کی، وہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دے گا اسے ملے، جسے اللہ تعالیٰ نور نہیں دے گا اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے توفیق۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، ان اللہ سبحانہ و تعالی خلق خلقہ فی ظلمہ ثم القى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدى ومن اخطأہ ضل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ ابن حبان اور مسلم احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے، صحیح روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتابوں میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا۔ ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں، اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر اپنی روشنی، اپنا نور ڈالا، اپنا نور ڈالا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر روشنی ڈالی، اپنے نور سے انہیں منور کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا کون پایا کون نہیں پایا، جسے اس نور کا کچھ حصہ بھی مل گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا، اور جو جس سے وہ نور جو اس نور میں سے اس نور سے نہیں پا سکا، یا وہ نور اسے نہیں مل سکا، وہ نور ہٹ گیا، یا وہ اس نور سے ہٹ گیا، یعنی اس نور کا، اس روشنی کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا، واللہ وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ یہ سری ہدایت، سری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ نور سے مراد ہدایت، نور سے مراد ہدایت ہے، ایمان کی، اسلام کی توفیق ہے، ہدایت ہے، اور تاریکی سے مراد، ظلمت سے مراد گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نور دیا اسے نور مل گیا، اور جسے نور نہیں دیا وہ آج بھی ضلالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں
میرے بھائیوں اندھیروں میں ظلمتوں میں بھٹک رہا ہے، ساری دنیا کے سارے اسباب سارے وسائل اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی ہمیشہ دعا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر شخص ہم میں سے ایمان والا ہونے کے باوجود بھی اپنی 5 وقتہ نمازوں کی ہر رکعت میں، خواہ وہ فرض نمازیں ہوں یا اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا کرتا ہے ہدایت دے۔ ہدایت پر کیا ہم نہیں ہیں، لیکن ہدایت پر استقامت ہونی چاہیے۔ ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اور ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، نور دیا ہے، روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے، تاریکیوں سے اللہ نے نجات دے دی ہے، تو ہمیں اس پر ثابت قدمی، استقامت اور اسی پر دوام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں راہ صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، تیری جنت کا راستہ ہے، تیری رضا اور تیری مغفرت کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا، اس کی توفیق دے، اس کی رہنمائی فرما اور اس کی توفیق دے کہ وہ ہم قبول کر لیں اور اس پر قائم رہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں، اسی پر ہماری موت بھی آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتموں پر ہے، خاتموں پر ہے۔ انسان زندگی بھر روشنی میں رہتا ہے اور اخیر میں مرنے سے پہلے اس کا مقدر آگے چلا جاتا ہے اور پھر اخیر میں وہ جہنمیوں کا عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جہنمیوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت کے بیچ میں کچھ ہی وقت باقی بچتا ہے، کچھ ہی فاصلہ باقی بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور کا فیصلہ، ہدایت کا فیصلہ آگے آ جاتا ہے اور وہ شخص تائب ہو جاتا ہے، کفر و شرک سے تائب ہو کر کے خالص توحید اور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت پر ہی موت دیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلمتوں سے بچائے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے اور اس کے راستوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے دعات سے، ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور نور کی طرف دعوت دینے والے، روشنی کی طرف بلانے والے، حق اور ہدایت کی تعلیم دینے والے اور اس کی رہنمائی کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہراور فرمائے اور ہمیں اس کے توفیق پانے والوں میں شامل فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین گمراہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں۔ یہ دونوں طبقے بڑے خطرناک ہیں۔ جو لوگ غضب پانے والے ہیں یہودی، ان کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا اور علم کے مطابق یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ عیسائیوں کا مسئلہ تھا کہ وہ علم نہیں بلکہ جہالت کے مطابق ہی، جہالت ہی میں عبادت کیے جاتے تھے۔ یہ دونوں طبقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو 2 طبقے ہیں، یہ 2 طبقے یعنی علم کے بعد علم کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ یہودیوں کا کام ہے، اور جو لوگ گمراہ ہیں یعنی کیا مطلب، علم کے بغیر علم کے، اسی جہالت میں، اسی اندھیرے میں جیسے سمجھ میں آتا ہے وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، عبادت و بندگی کرتے رہتے ہیں، لیکن علم کے بغیر۔ تو علم کے بغیر عبادت کرنا یہ گمراہی ہے، اور جس کے پاس علم ہو اور عبادت نہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو طبقے اگر ہماری اس امت کے اندر ہیں تو سمجھ لوں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائی آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، حق اور ہدایت کی طرف نہیں بلاتے، خواہشات نفسانی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنی ہوس اور خواہشات کی طرف بلاتے ہیں، جو منمانی انہوں نے طور طریقہ بنا رکھا اس کی طرف بلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفار کے اولیاء اور مددگار کون ہیں؟ طاغوت ہیں ان کے مددگار، اور وہ انہیں
نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر گمراہی اور تاریکیوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ظلمات کی طرف، تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہدایت، رہنمائی نور سے ہٹا کر کے، روشنی سے ہٹا کر کے ضلالت کی طرف، ظلمتوں کی طرف لے کر کے جانا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کافروں کے اولیاء کا کام ہے، کافروں کے مددگاروں کا کام ہے۔ اب یہ بھی اگر اس امت میں کوئی شخص ایسا ہو جو مثال کے طور پر وہ اللہ کے خالص توحید کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی طرف، اللہ کی خالص کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کی طرف، آپ کی حدیثوں کی طرف دعوت دینے کے بجائے وہ کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم، یا آپ نے فرمایا تھا اخوف ما اخاف علیکم من المسیح الدجال، مجھے ایک چیز ایسی ہے جس کا سب سے زیادہ خوف ہے مجھے، اور دجال سے بھی زیادہ اپنی امت پر خوف ہے۔ مجھے اپنی امت کے سلسلے میں دجال سے بھی زیادہ جس بات کا ڈر ہے، وہ ڈر کیا ہے؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ڈر، مس گائیڈ کرنے والے، غلط رہنمائی کرنے والے، غلط چیز کی طرف بلانے والے، غلط چیز کی طرف دعوت دینے والے پیشواؤں کا، اماموں کا، پیروں کا، فقیروں کا ڈر ہے کہ یہ لوگ میری امت کے اندر یہ کام کریں گے کہ انہیں حق کی طرف بلانے کے بجائے گمراہ کریں گے، مس گائیڈ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا خوف اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ تھا۔ میرے بھائی، تو یہاں ہمیں یہ سارے پیغام ملتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ نور کیا ہے، ظلمات کیا ہے، اور نور پا لینا، نور سے ہمکنار ہو جانا، ہدایت پا لینا کتنی بڑی توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نور والوں میں سے بنائے، ظلمات جو لوگ گمراہی اور تاریکیوں والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مس گائیڈ کرنے والے ہیں، امت کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر فرد کو ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے، ان کے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔